درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ اللہ امتم بدوام ملک اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. تم سے پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑائی کا حکم. وہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجاہدین کی ایک جماعت کا سربراہ بنا کر حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکین سے جنگ کے لیے بھیجا. یہ جماعت مشرکین سے قتال کے لیے آمادہ ہوئی اور مشرکین سے جنگ ہوئی. اللہ کے کرم سے ان کو جیت نصیب ہوئی. مگر وہ دن ایسا تھا کہ ان حضرات نے خیال کیا ہے کہ یہ جمادی الاخری کا 30واں دن ہے. جمادی الاخر یہ حلال مہینہ ہے اور اس کے بعد رجب جو ہے نا حرام مہینہ ہے. 4 مہینے اسلام میں حرام مہینے کہلاتے ہیں: رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم. اس کو یاد رکھیے گا. کون کون سے ہیں؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم. ہاں، شعبان، رمضان، شوال، ذی الحج، یہ ان 4 مہینوں کا محرم، ان 5 مہینوں کا چاند دیکھنا واجب ہے. اور 4 مہینے رجب، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ 4 مہینے ماہ حرام ہیں. ان مہینوں میں شروع زمانے سے چلا آتا تھا. ان مہینوں میں لڑائی کرنا، قتال و جدال کرنا حرام تھا. قبل اسلام بھی یعنی حضور کی بعثت سے پہلے بھی مشرکین عرب ان مہینوں کا احترام کرتے تھے. اس لیے ان مہینوں کو حرام مہینے کہا جاتا ہے. بالکل ویسے ہی جیسے مسجد حرام کو مسجد حرام کہتے ہیں. کعبہ شریف کے چاروں طرف جو مسجد ہے نا، اس مسجد کا نام کیا ہے؟ مسجد حرام. ہمارے یہاں حرام کا لفظ جو ہے نا دوسرے معنی میں استعمال کر لیتے ہیں. ہم لوگ حرام کا مطلب گندی چیز سمجھتے ہیں. حرام کا مطلب گندگی نہیں ہوتی. حرام کا مطلب احترام والی جگہ ہے. ہاں، اب آپ کہیں گے یہ شراب کو پھر حرام کیوں کہتے ہیں؟ اس کا بھی احترام ہے کیا؟ وہاں اصل میں حرام اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نہیں کی حد قائم کر دی ہے. اللہ نے جو منع کیا ہے نا، یہ اللہ کے حکم کا احترام یہ ہے کہ اس کو ہاتھ نہ لگاؤ. وہاں بھی حرام ہے مگر وہاں حرام کا مطلب احترام کس کا؟ اللہ کے حکم کا. بے شک سمجھ گئے؟ یہ ہے معنی اس کا. کبھی کوئی پوچھ لیا آپ سے تو کیا کہیں گے؟ وہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یار دونوں حرام میں کیا فرق ہے؟ تو وہ حرمت والی جگہ ہے اس لیے اس کو حرام بولتے ہیں، یا حرمت والا حکم ہے اس لیے اس کو حرام کہتے ہیں. ہاں، یہ مطلب ہے اس کا. یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ گندی چیز ہے یا اچھی چیز ہے. حرام کا مطلب احترام. تو 4 مہینوں میں لڑائی حرام تھی. 29 جمادی الاخر کو چاند نکل گیا تھا. مسلمانوں کو اس کی خبر نہیں تھی. یہ سمجھے آج جمادی الاخر کی 30ویں تاریخ اور انہوں نے لڑائی کی. اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ان کو فتح یاب فرمایا. اب مشرکین نے مسلمانوں کو عار دلانا شروع کیا کہ کیسا دین لے کے آئے ہو تم، حرام مہینے میں بھی لڑائی لڑتے ہو. حرام مہینے میں تو لڑائی حرام ہے، تم اس مہینے میں بھی لڑائی کرتے ہو. اب یہ بات جب پھیلی تو مسلمانوں کو اس پر عار دلائی گئی. تو مسلمان حضور کی بارگاہ میں حاضر بھی عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ تو ہم نے لڑائی کی ہے اور چاند دکھ گیا تھا، ہمیں پتہ نہیں تھا، نادانی میں ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے، اب اس کا کیا ہے؟ جب یہ سوال کیا تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی. حکم فرمایا، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، تم سے پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنے کا حکم. قل قتال فیہ کبیر، تم فرماؤ اس میں لڑنا بڑا گناہ ہے. اس مہینے میں لڑنا
بڑا گناہ ہے، یہ پہلے تھا یہ حکم، اب نہیں ہے۔ ہاں قرآن کے نازل ہونے کے بعد فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ والی آیت آئی نا، اس آیت سے یہ اس کا حکم منسوخ ہو گیا۔ ورنہ آپ کہو کہ امام علی مقام کربلا میں محرم میں کیسے لڑے تھے، وہ تو حرام لڑائی ہوگی، اور حرام میں مارے گئے تو کہاں سے شہید ہو گئے، ہے نا؟ یہ سب دماغ میں آ سکتا ہے نا، کیونکہ محرم میں بھی لڑائی حرام تھی۔ کون کون سے مہینے میں لڑائی حرام تھی؟ ارے ایک دم آگے بڑھ گئے، رجب، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ 4 مہینے حرام مہینے کہلاتے ہیں۔ تو اب ان حضرات سے یہ غلطی ہو گئی تھی، مگر جان بوجھ کے نہیں کیا تھا، ان کو یہ خبر تھی، ان کو یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ آج جمادی الاخر کی 30 تاریخ ہے، لیکن چونکہ 29 کو چاند نکل آیا تھا، وہ 1 تاریخ تھی رجب کی۔ اب یہ شکایت ہوئی تو حضور کے پاس بات آئی، سرکار کے پاس جب سوال ہوا تو سرکار کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتیں نازل فرما کر جواب دے دیا۔ تم سے پوچھتے ہیں حرام مہینے میں لڑنے کا حکم، تم فرماؤ اس میں لڑنا بڑا گناہ ہے، مگر صحابہ گناہ گار نہیں ہوئے۔ اب یہ بڑا گناہ اللہ نے کہہ دیا تو کوئی اس کو دلیل نہ بنائے، پوری بات سمجھ لینی چاہیے۔ کوئی ہو سکتا ہے کہ دیکھو بڑا گناہ ہے اللہ نے کہا اور صحابہ لڑائی کیے تو سب تو گناہ گار ہو گئے۔ یہاں صحابہ سے گناہ نہیں ہوا، چونکہ ان کو خبر ہی نہیں ہوئی چاند نکلنے کی، سمجھ گئے؟ جیسے عید کے دن روزہ رکھنا گناہ ہے لیکن چاند ہو گیا اور ان کو پتہ نہ چلے تو ہم تو رمضان کا روزہ سمجھ کے رکھ لیں گے، وہ گناہ نہیں ہوگا۔ بالکل ایسے ہی ان حضرات نے لڑائی لڑی، مگر جمادی الاخر کا دن آخری دن سمجھ کر کے لڑائی لڑی، رجب کا دن سمجھ کے لڑائی نہیں لڑے۔ اللہ فرما رہا اس میں لڑائی لڑنا بڑا گناہ ہے۔ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اب یہ تو ان کی بات ہو گئی، پھر یہ حکم اللہ نے منسوخ فرما دیا کہ ماہ حرام میں بھی لڑائی جائز ہے، اب جائز کر دیا ہے، پہلے لڑائی حرام تھی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے سے ان مہینوں میں لڑائی کرنا حرام چلا آ رہا تھا، اب وہاں پہ واقع ہو گیا تو اگرچہ صحابہ سے ایک غلطی ہوئی بے خبری میں، مطلب خبر نہیں تھی کہ آج رجب کی پہلی تاریخ ہے، بے خبری میں انہوں نے لڑائی لڑی اور ان کی اس غلطی کا انعام یہ ملا کہ تمام مہینوں میں لڑائی حلال کر دیا اللہ، سمجھ گئے؟ یہ ہے ان حضرات کی غلطیوں کو غلطی نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اس میں بھی اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں، نہ وہ غلطی کرتے، نہ سوال کرنے آتے، نہ سوال کرنے آتے اور نہ پورے مہینے حلال ہو جاتے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ نے حکم فرمایا کہ اس مہینوں میں لڑنا بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کے لیے لڑے، اللہ اجازت دے تو کوئی گناہ نہیں رہ جاتا۔ اب یہ تو ہو گئی مسلمانوں کی حالت، اب جو مشرکین آر دلاتے ہیں ذرا وہ اپنے حالت پہ غور کریں۔ اللہ فرما رہا ہے وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ سے روکنا جو یہ مشرکین کر رہے ہیں، اور اس اللہ پر ایمان نہ لانا، اور مسجد حرام سے روکنا۔ مسلمانوں کو جانے دیتے تھے کیا نماز پڑھنے؟ کتنا ستاتے تھے جب مکے میں تھے مسلمان، یہ مشرکین عرب کتنا ستاتے تھے مسلمانوں کو، اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے بسنے والوں کو وہاں سے نکالنا۔ مکے میں رہنے والے مسلمانوں کو کتنا ستایا ان لوگوں نے کہ ان کا جینا دوبر ہو گیا، 3 سال تک شعب ابی طالب میں محصور کر کے رکھا، ان کو سوکھے چمڑے تک کھا گئے، کھانے پینے کے محتاج ہو گئے، کوئی بات نہیں کرتا تھا، کوئی تجارت نہیں کر، لین دین نہیں کرتے تھے ان کے ساتھ، ایسا ان کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا حضور کے خاندان والوں کا۔ یہ کوئی چھوٹا گناہ تم سمجھ رہے ہو؟ اللہ فرما رہا ہے تم ان کی ایک بات پکڑ لی ہو اور اس کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہو۔ تم بتاؤ، اللہ کی راہ سے روکنا، اس پر ایمان نہیں لانا، مسجد حرام سے روکنا اور مکے میں بسنے والوں کو وہاں سے نکال باہر کرنا، اللہ کے نزدیک یہ بڑا گناہ ہے۔ ہاں یہ ہے بڑا گناہ جو مشرکین سے واقع ہوا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو حدیبیہ کے سال حج کرنے، عمرہ کرنے نہیں دیا تھا، حدیبیہ سے زبردستی کا صلح نامہ لکھوا کے واپس کیا۔ اللہ کی راہ سے روکے نا، اللہ کے گھر سے روکے، مسلمان ہونے نہیں دیتے تھے، جس کے بارے میں پتہ چل جائے یہ مسلمان ہو رہا ہے یا حضور کی باتیں سن رہا ہے اس کو تکلیف دینا شروع کر دیتے تھے۔ کمزور لوگ عام طور پر شروع میں اسلام لا رہے تھے تو ان کو ستاتے تھے، یہ کسی صورت پہ کم تھوڑی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے یہ ہے اللہ کے نزدیک بڑے گناہ۔
والفتنۃ اکبر من القتل، اور اس سے بھی بڑا گناہ ان کا فساد ہے۔ یہ جو مشرکین مکہ ہے، مشرکین کا ان کا فساد بھی ان سے بھی بڑا گناہ ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ شرک کرتے ہیں، حضور کو اور مسلمانوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں، طرح طرح کی ایذائیں دیتے ہیں، اور جو گھر اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا اس میں بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ کم فساد ہے؟ ان کا فساد تو اللہ کے نزدیک اور بڑا ہے، قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ قتل سے بڑا گناہ اس کو فساد کو اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ قتل بعض حالات میں مباح ہو جاتا ہے، جائز ہو جاتا ہے قتل کرنا۔ کچھ حالات ایسے آتے ہیں جن حالات میں قتل کرنا جائز ہوتا ہے، کبھی کبھی قتل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ قتل کے معاملات ایسے ہیں، لیکن کفر کبھی بھی جائز نہیں ہو سکتا، شرک کبھی بھی جائز نہیں ہو سکتا جس میں یہ مبتلا ہے۔ تو ان کا فساد تو قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں، اس کا کبھی کوئی عذر ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یہ کافروں کی ایک حالت کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، اور یہ کفار ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے۔ یعنی یہ ان لوگوں کے منہ پہ تماچا ہے جو دوستی کی بات کہتے ہیں، ہندی چینی بھائی بھائی، صلح کلی ٹائپ کے بنتے ہیں، نیتا گیری ٹائپ مزاج کے لوگ زیادہ تر سمجھتے ہیں ہم کو تو سب کو لے کے چلنا ہے۔ ارے تم کو جوتے برابر نہیں سمجھتا، تم کیا لے کے چلو گے؟ تم ان کو کیا لے کے چلو گے؟ سمجھتے ہیں کیا وہ تم کو تو اپنے پیروں کے جوتے برابر نہیں سمجھتے وہ، تم کہہ رہے ہو ہم ان کو لے کے چلیں گے، کیا لے کے چلو گے؟ اللہ فرما رہا ہے اور وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دے، اگر بن پڑے۔ یہ اگر بن پڑے کا اندی اللہ تعالیٰ نے لگا دیا، مطلب اس کا یہ ہے کہ ان سے یہ تو ہو نہ سکے گا کہ مسلمانوں کو دین اسلام سے پھیر دیں، لیکن وہ تب تک کوشش کرتے رہیں گے۔ سمجھ گئے؟ ہمارے ہندوستان میں کیا گھر واپسی، شدھی کرن، ایک مرتبہ شدھی کرن کی تحریک اٹھی تھی، اور ابھی گھر واپسی کا ایک جوت جگائے ہیں بھائی لوگوں نے، ہے نا؟ یہ کیا ہے؟ مسلمانوں کو دین برحق سے پھیرنے کے لیے کیا کیا جتن نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارے قرآن نے پہلے بتا دیا یہ کہتے رہیں گے، یہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر لے، اور یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ان استطاعوا، اگر ان سے بن پڑے، یہ ہو نہیں سکتا لیکن وہ کوشش پوری کریں گے، اور جہاں ان کی کوشش کریں گے اور مسلمان جہاں کمزور پڑے تو وہ پھر بھی لیں گے۔ جیسے کئی لوگ پھر گئے، کئی لالچ میں چلے گئے، ہے نا؟ رضوی سے تیاگی بن گیا، ہے نا؟ حالانکہ وہ پہلے بھی رجبی تھا، وہ حلوہ خور مسلمان تھا، رجبی بولتے ہیں حلوہ خور مسلمان، اس کو دین ایمان سے کوئی مطلب نہیں، وہ صرف حلوہ کھانے کے لیے مسلمان تھا پہلے بھی، وہ چلا گیا۔ ایسے کئی لوگ لالچ میں چلے جاتے ہیں، کئی لوگ ڈر میں چلے جاتے ہیں، جان سے مارنے کی کسی کو دھمکی دے دے اور بولے کہ یہ کلمہ کفر بولو، سمجھ گئے؟ تو دل میں اکراہ کے ساتھ، یعنی دل میں ناپسندیدہ ہے، زبان سے اس کلمے کو کہہ لینے کی اسلام اجازت دیتا ہے کہ جان بچانا ہے، لیکن اس حالت میں بھی عزیمت یہ ہے، یہ تو رخصت کی بات ہوئی کہ اجازت مل گئی آپ کو، لیکن عزیمت یہ ہے کہ اپنی جان دے دو، اپنی زبان سے کلمہ کفر مت نکالو۔ اور اس ہندوستان میں ادھر کے 10 سالوں کا اگر مطالعہ کریں گے تو سینکڑوں لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی، ہے نا؟ ہم کہتے ہیں نا کہ ایمان والے نہیں ہیں دنیا میں، ہیں، اللہ کے دین کے لیے اپنی جانیں دے دی لوگوں نے، دین نہیں چھوڑا، ایمان نہیں گنوائے، ہے نا؟ ایسے لوگ آپ کیا سمجھتے ہیں سستی بات ہے یہ؟ جان دے دینا اور کلمہ کفر نہیں کہنا، جانیں دے دی۔ ہم لوگ تو آدھا گھنٹے کا وقت نہیں دے سکتے، وہ پوری زندگی دے ڈالیں گے۔ چلو جان لے لو مگر ہم کلمہ کفر نہیں کہیں گے، نہیں کہیں گے۔ ہزاروں کی تعداد ایسے لوگوں کی ہے، یہ اور بات ہے کہ میڈیا وغیرہ سب کوئی بتاتا نہیں ہے ہم کو پتہ نہیں چل پاتا، ہم اپنے مستی میں مست ہیں۔ اسلام کے اوپر چاروں طرف سے کفار کے ہر طبقے نے یلغار کیا ہوا ہے،
کافروں کا کوئی طبقہ اس وقت دنیا میں ایسا نہیں ہے جو مسلمانوں کے لیے دانت تیز کر کے نہ بیٹھا ہو. بس ہم مسلمان ہیں جو جاگنے کو تیار نہیں ہو رہے ہیں، اپنے ایمان کو حفاظت کرنے کے لیے کچھ کر نہیں رہے ہیں. اپنے بھائیوں کے لیے ذرا سی بات کسی بھائی سے کچھ ہو جائے تو اس کو پورے سماج میں بدنام کرنے کے لیے تیار ہیں. اپنے بھائیوں کے درمیان نفرت پھیلانے کی بات ہو تو دونوں ہاتھ سے پیر لگائے کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی بھائی پریشانی میں پڑ جائے، تکلیف میں آ جائے تو اس کی مدد کے لیے ہمارا ہاتھ نہیں اٹھتا، اس کا ساتھ دینے کے لیے ہم نہیں بڑھتے. جبکہ ہم کو دیکھ کے حالات سمجھنا چاہیے کہ کفر چاروں طرف سے مسلمانوں کی طرف دانت تیز کیے بڑھ رہا ہے اور ہم کچھ نہیں کر رہے. اب بھی ہم نہیں سمجھ رہے ہیں، ہے نا. سوچنے کی چیز ہے، سمجھنے کی چیز ہے. اور وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں اگر بن پڑے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہو سکتا ہے ڈر میں، لالچ میں کسی طرح کسی کوئی ادھر رہے تو اللہ فرما رہا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اور تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھرے پھر کافر ہو کر مرے تو ان کا کیا دھرا سارے اعمال بیکار ہو گئے دنیا اور آخرت میں. یعنی ارتداد، دین سے پھرنا، یہ اتنا بڑا اپرادھ ہے کہ جتنی نیکیاں آپ نے کی ہیں وہ سب ختم ہو جاتی ہیں. ارتداد کے اوپر ایک مسئلہ کافی دنوں سے زیر بحث رہا ہے. معاذ اللہ کسی سید صاحب سے اگر ارتداد واقع ہو جائے تو مرتد ہونے کے بعد پھر اگر وہ توبہ کر کے اسلام لے آئے، اسلام میں داخل ہو جائے تو کیا وہ پھر بھی سید صاحب رہتے ہیں یا نہیں رہتے؟ کیونکہ یہ سیادت جو ہے نا نسب اور خون کی وجہ سے آتا ہے. اکثر ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ اب چونکہ یہ سیادت خون کی ایمان کی وجہ سے، بزرگی کی وجہ سے تھی، اب اس نے ایمان کو گنوا دیا، وہ سیادت ختم ہو گئی. اب وہ واپس مسلمان ہوں گے نا، توبہ کر کے اللہ توفیق دے پھر سے ایمان لائیں گے، مسلمان ہوں گے تو اب وہ نو مسلم ہوں گے سید صاحب نے. اب جب سید صاحب کے بارے میں یہ بحث ہے تو اور باقی صحابوں کا سمجھ لیجئے اسی سے. اسی لیے اگر کسی سے کفر ہو جاتا ہے نا، ارتداد ہو جاتا ہے، یہ ارتداد کا حکم ہے تو کیا کہتے ہیں اس کے اوپر توبہ، تجدید ایمان، تجدید نکاح، تجدید حج، تجدید عمرہ اور تجدید احکام کا حکم دیا جاتا ہے. کیا مختصر طور پر ہم لوگ ذکر کس چیز کا کرتے ہیں عام طور پر؟ دیکھیے ہمارے علماء میں بھی ایک رو بن گیا، اسی رو کے حساب سے بات کرتے ہیں. توبہ، تجدید ایمان، تجدید نکاح سب کرنا پڑے گا بولتے ہیں. سب کیوں بولتے پورا بولو؟ اب پورا بولیں گے تو کیا بولیں گے؟ ہاں تجدید بیعت بھی کرنا پڑے گی، یعنی مرید بھی ہونا پڑے گا. وہاں اور بھی باتیں ہیں جن کی تجدید کی ضرورت ہے. جتنی زندگی بھر میں نمازیں پڑھی تھی وہ ختم ہو گئی، پھر سے پڑھنا پڑے گا. یہ بتاؤ یہ فرض ہے؟ کسی کی مرید نہیں ہوگا تو چلے گا، نمازیں نہیں پڑھے گا تو حساب دینا مہنگا ہو جائے گا. تجدید حج بولو، جو حج کیا تھا وہ چلا گیا، اب پھر سے حج کرنا پڑے گا اس کو. کفر میں چلے جانا آسان ہے، واپس آنا بہت ہی ٹیڑھا راستہ ہو جاتا ہے. سمجھ گئے؟ تو ایمان تجدید کرنا پڑے گا، نہیں واپس مسلمان ہونا پڑے گا. اس کے بعد نکاح کی تجدید کرنا پڑے گا، ہے نا. حج کیے ہیں تو واپس حج کرنا پڑے گا. نمازیں جو پڑھی تھی وہ ختم ہو گئی، پھر سے پڑھنا پڑے گی. جتنے روزے رکھے تھے، جتنے فرائض ادا کیے وہ سب چلے گئے، واپس ان کو ادا کرنا پڑے گا. سمجھ گئے؟ یہ اتنا زبردست حکم ہے، اس کی طرف لوگ توجہ نہیں دیتے. بہرحال اور اگر واپس نہیں آتا، مرتد ہو کے ہی مر جاتا ہے تو دنیا اور آخرت میں سب برباد. جو کچھ بھی اس نے نیک کام کیے ہیں دنیا میں وہ دنیا کے لیے بھی بیکار، آخرت کے لیے بھی بیکار ہو گئے. اس کو اللہ فرما رہا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے پھر کافر ہو کر مرے تو ان لوگوں کا کیا دھرا سارے اعمال بیکار ہو گئے دنیا اور آخرت میں، اور وہ دوزخ والے ہیں، انہیں اس میں ہمیشہ رہنا پڑے گا. اس آیت سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ارتداد سے تمام اعمال باطل ہو جاتے ہیں. آخرت میں تو اس طرح کہ ان کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملنے والا، اور دنیا میں اس طرح کہ شریعت مرتد کے قتل کا حکم سناتی ہے.
تو اگر دنیا کی مال و دولت کے لالچ میں آ کے کوئی مرتد ہوا، دین سے پھرا، اسلامی قضا لاحق ہو تو اس کو قتل کر دیا. تو جس مال کے لیے تم ایمان چھوڑے وہ مال دنیا میں بھی کام نہیں آیا، آخرت کا بھی گیا. اسلامی حکومت ہو تو اس کو قتل کی سزا ہے. سمجھ گئے؟ مرتد کو مہلت بھی دینے کا نہیں ہے، مرتد کو قتل کر دینے کا. اچھا، ارتداد کی بھی کچھ قسمیں ہیں. کچھ ارتداد ایسے ہیں کہ دین کے کسی رکن کا انکار کر دیا. سمجھ گئے؟ تو ایسوں کی توبہ مقبول ہے. اگر سب نبی میں مبتلا ہوا، یعنی نبی کو گالی دی دیا، نبی کو برا کہہ دیا، اس کی توبہ بھی قبول کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے. بادشاہ اسلام بھی چاہے کہ چلو یار توبہ کر رہا ہے مان لیتا ہوں، تو بادشاہ اپنا پد چھوڑنا پڑے گا، خلافت چھوڑنا پڑے گی. وہ مرتد جو سب نبی یعنی نبی کو گالی بکنے، نبی کو برا کہنے کی وجہ سے مرتد ہوا، اس کی توبہ کو کوئی نہیں قبول کر سکتا. اس کو واجب القتل ہی ہو گیا، اس کو مارنا ہی پڑے گا، اس کو قتل کرنا ہی پڑے گا. بادشاہ اس کو مہلت دیتا، بادشاہ خلافت سے اتر جائے گا. ہاں، یہ اتنا بڑا پاپ ہے. بھائی لوگوں نے کتنا سٹیک چیز چنا ہے. اسلام میں جس چیز کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے، نبی کی تعظیم و توقیر، اسی کے اوپر نشانہ سادھا ہے بھائی لوگوں نے. سمجھ گئے؟ حضور کی محبت کے اوپر ہی حملہ، نبی کی تعظیم و توقیر پر ہی حملہ. سمجھ گئے؟ اللہ اللہ. تبلیغی نصاب میں ایک جگہ لکھا ہے، کچھ دنوں پہلے یہ مسجدوں میں گاؤں وغیرہ میں پہنچ کے یہ لے کے کھڑے ہوئے پڑھتے تھے. ایک جگہ لکھا ہے خبیثوں نے، دیکھو رسول اللہ سے اتنی زیادہ محبت نہ کرو، دیکھو گمراہ ہو جاؤ گے. یعنی خباثت کی حد دیکھیے، یعنی اتنی محبت بھی نہ کرو، گمراہ ہو جاؤ گے. اور حضور فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنے جمعہ کے خطبہ میں ارشاد فرمایا ایک جملہ 3 مرتبہ، الا لا ایمان لمن لا محبت له. خبردار، جس کو حضور سے محبت نہیں وہ ایمان والا ہی نہیں ہے، اس کا کوئی ایمان نہیں. سمجھ گیا؟ اعلیٰ حضرت سرکار نے 3 مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا اپنے خطبہ میں. دیکھیے ایمان ادھر ہے، سمجھ میں آتا ہے، اور سب سے بڑی چیز ہے وہ رسول اللہ کی تعظیم. اب آپ کہیں گے کہ اللہ کی تعظیم سب سے بڑی چیز ہونی چاہیے. ہے، اللہ کی تعظیم سب سے بڑی چیز ہے، لیکن بغیر رسول کی تصدیق کے اللہ کا آپ کو پتہ کیسے چلے گا؟ اگر بغیر رسول کی تصدیق کے اللہ کا پتہ چلتا تو رسولوں کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور ہمارے رسول، ہمارے حبیب تو اللہ کے محبوب ہیں، کوئی اپنے محبوب کو بے ضرورت بھیج دے گا کیا؟ ہے نا، اللہ پاک نے اپنا محبوب تک دے دیا. اسی لیے اس کی ضرورت ہے. اور آپ جانتے ہیں جس چیز کی زیادہ ضرورت رہتی ہے اس کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے، دام بڑھ جاتا ہے. یہی حال ہے. تو تعظیم رسول اصل جوہر ہے نا. روضہ رسول پہ جانے کے لیے اعلیٰ حضرت نکلے تو کہتے ہوئے گئے کیا کہ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل رسول حاضری استاجور کی ہے. مطلب میں نے مجھے حج کرنا تو اللہ نے یوں نصیب کر دیا کہ میری نیت تو تھی حضور کے روضے پہ حاضری دینے کی، بس اس حاضری کی نیت کیا، اس کے طفیل میں حج ہو گیا. سمجھ لیں؟ گویا کہ اصل مقصد وہ تھا ہی نہیں، اصل مقصد یہ ہے. مگر یہ کتنا عظیم مقصد ہے. اللہ اللہ. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم، اور خالی ہمارے نبی کی نہیں، تمام انبیاء کرام کی تعظیم و توقیر کا یہی معاملہ ہے. سمجھ گئے؟ اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں دنیا میں طرح طرح کے گمراہ ہونے والے لوگ ملتے ہیں، لیکن جو اللہ کے یا دین کے کسی اور رکن کے انکار یا توہین کو جیسے کفر میں مبتلا ہوتا ہے یا کہیں گمراہ ہوتا ہے اور معاملات میں، تو اس کو توفیق مل جاتی ہے واپس آنے کی. لیکن جو رسول اللہ کی برائی کرتے ہوئے کفر میں داخل ہوتا ہے اس کو واپسی کی توفیق نہیں ملتی. لاکھ جتن کرو سمجھانے کی، وہ سمجھتا ہی نہیں ہے. ہاں بالکل. نمو بھائی منڈلا میں ایک نمو بھائی شرابی آدمی ہے، کنڈکٹر، کیا بات کہہ دی اس نے. متین بھائی کی ہوٹل ہے لطیف ہوٹل نام سے، بس اسٹینڈ ہے. ایک دن وہ شرابی، ہم لوگ بیٹھے بریانی کھا رہے ہیں، وہ شرابی آدمی آیا. وہاں پہ بحث یہ چل رہی تھی، مولانا عبد الغفار صاحب ایک تھے، میں تھا اور کئی لوگ بیٹھے تھے. یار سنی لوگ تو وہابی ہو جاتے ہیں، بولے وہابی لوگ کوئی سنی کیوں نہیں ہوتا، یہ اس پر بات چل رہی تھی.
وہ شرابی ایسا جھومتا ہوا یا بولے مولانا میں بتاؤں ایک بات کیا ہے؟ بولے یہ جو آپ کھا رہے ہو اس کا صبح کیا ہوگا؟ اب ہم لوگ سمجھ نہیں پا رہے کیا کریں. نہیں سوچ کے بتاؤ اس کا صبح کیا ہوگا. ارے صبح پیخانہ کر کے نکال دو گے نا. بولے اب بتاؤ یہ جو بریانی ہے یہ تو وہ بن سکتا ہے. اب کوئی پیخانے کو بریانی بنائے تو بن سکتا ہے کیا؟ ارے میں نے کہا یہ شراب کے نشے میں بھی سٹیک مار دیا اس نے. سمجھے اس کی بریانی نہیں بن سکتی. بریانی تو وہ بن سکتا ہے بالکل ایسے ہی ہے. بولے جو وہاں بھی ہو گیا وہ سڑ گیا وہ آ ہی نہیں سکتا. اور سنی لوگ بریانی ہے یہ ہو جاتے ہیں. ان کو بچائے رکھنا تو فریج میں رکھو. بولے باہر رکھ دو گے تو سڑ جائے گا. ہاں سنیوں کو ایمان کے فریج میں رکھنے کی ضرورت ہے. میں نے کہا اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے کہ پیتا کیوں ہے؟ وہ بس اپنا ہی دکھ ہے پی لیتا ہوں. جھوٹ نہیں بولتا ہوگا اپنا ہی دکھ ہے. میں نے بات کتنی بڑی کہہ دی ہے اس نے. یہ حال ہے جو رسول کی توہین کر کے گیا اللہ پاک اس سے واپسی کی توفیق چھین لیتا ہے. توبہ نصیب نہیں ہوتا ان کو. اس کے علاوہ اگر کہیں کسی طرح سے گمراہی میں مبتلا ہو تو اللہ پاک اس کے لیے توبہ کا راستہ کھلا رکھتا ہے. توبہ کی توفیق مل سکتی ہے وہ واپس آ سکتا ہے. ہاں تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے پھر کافر ہو کر مرے تو ان کا کیا دھرا سارے اعمال غارت گئے دنیا اور آخرت میں اور وہ دوزخ والے ہیں انہیں ہمیشہ اس میں رہنا ہے. ہاں تو اقارت کیا دھرا اقارت کس طرح سے جاتے ہیں؟ آخرت میں اس طرح کہ اس کے سارے اعمال بیکار ہو گئے اور دنیا میں اس طرح کہ قتل کا سزاوار ہو گیا اور اس کے علاوہ قتل نہیں بھی کیا گیا جیسے ہمارے ہندوستان میں تو وراثت سے محروم ہو جاتا ہے. وہ ہے نا دنیا داری کی بے ایمانی کرنے کے حساب سے گیا اگر کفر میں وہ کسی بھی صورت کے کفر میں جائے تو وہ ماں باپ بھائی بہن ہر طرح کے وراثت سے ترکہ سے محروم کر دیا جاتا ہے. اختلاف دین جو ہے نا یہ ترکہ سے محروم کر دیا جاتا ہے. ہمارے لوگ اس مسئلے میں بھی واقفیت نہیں رکھتے. بیٹا اگر گمراہ ہو جائے اور اس کی گمراہی حد کفر کو پہنچ جائے تو باپ کی جائیداد میں حصہ نہیں پائے گا. سمجھ گئے؟ وارث اگر اپنے موریث کو مار ڈالے وہ جائیداد میں حصہ نہیں ملے گا اس کو. وہ محروم ہو گیا اس سے عاق ہو گیا. یہ کچھ مسائل سب یاد رکھنے کی ضرورت ہے. کبھی کبھی موقع آ جاتا ہے ہمارے بھائی سیدھا بولتے ہیں کورٹ میں جاؤ وہاں پہ ہوگا. کورٹ نے ہم سے سیکھا ہے بے شک. عدالتوں نے عدالتیں ہم سے سیکھی ہیں اور ہم پوچھنے پہنچ جاتے ہیں. وہاں وکیل بیٹھے ہیں ان کے پاس کام نہ دھندا ہے نا بیٹھے ہیں. آپ آ بھر گئے بس وہ آپ کو چاٹنا شروع کرے گا. شہد لگاتا جائے گا چاٹتا جائے گا شہد لگاتا جائے گا چاٹتا جائے گا جب تک آپ کی جیب پھٹ نہ جائے تب تک آپ کی جیب میں شہد لگائے گا چاٹے گا. سمجھ گئے؟ اور ہم لوگ جاتے ہیں چٹوانے کے لیے اپنی حالت خراب کر لیتے ہیں. جتنا ملنے کا نہیں جتنے کا مقدمہ نہیں جتنا فیصلہ میں ہونا نہیں اس سے زیادہ تو وکیل کھینچ لیتے ہیں. شرعی عدالت میں نہیں جائیں گے ہم جبکہ ہم کو یہ حکم ہے کہ اپنے عدالت قائم کرو. اعلیٰ حضرت سرکار ہم لوگ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت مانتے ہیں نا. کبھی کسی عدالت میں نہیں گئے کبھی کسی کچہری میں نہیں گئے. 32 عالموں نے مل کے انگریزوں کی کورٹ میں آپ کے اوپر کیس دائر کیا. کتنے؟ 32. اور مولانا لوگ تھے وہ 32 لوگ کیس کیے. اب گئے نہیں جاتے ہی نہیں تھے جو کرنے کرتے لو. اب ان کو ان کے شاگردوں کو ان کے لوگوں کو لگتا تھا کہ کہیں گرفتاری وارنٹ نہ نکال دے. انگریزوں کی سرکار ہے انگریزوں کا زمانہ تھا تو لے جائیں گے تو گڑبڑ ہو جائے گی بدنامی والی بات ہے. تو مولانا امجد علی خان صاحب جنہوں نے بہار شریعت لکھی ہے وہ اپنے طور پر حضرت کا وکیل بن کر چلے جاتے تھے کورٹ میں پیش ہونے کے لیے. خود ہی چلے جاتے تھے اور وہاں جا کر کے ایک ہی بہانہ رہتا. وہاں پہ بار بار بات یہی آتی تھی کہ مولانا احمد رضا خان صاحب کیوں نہیں ہے. آپ پیش ہوتے اور کہتے کہ ان کا مزاج عالی سازگار نہیں ہے. یہ کم وقتے سمجھتے تھے کہ طبیعت خراب کہہ رہے ہیں اور ان کے کہنے کا مقصد اب جھوٹ بھی تو نہیں بول سکتے نا. دیکھیے ہمارے بزرگوں نے ایسے توریہ کیے اس کو توریہ بولتے ہیں. وہ کہتے تھے مزاج عالی سازگار نہیں ہے مطلب تم جھیل نہیں پاؤ گے وہ آ جائیں گے. ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا
ہے نا، وہ خان صاحب اتنے گرم ہے کہ تم کو پگھلا ڈالیں گے وہ آئیں گے، اس لیے تم ہمیں سے بات چیت کر لو۔ اب یہ اسی پر ضد پہ اڑ گیا، جج جو ہے نا وہ ضد پہ اڑ گیا کہ نہیں وہ حاضر تو کرنا پڑے گا، چلو اگلے مہینے حاضر کرنا، پیشی بڑھا دیا، پھر پیشی بڑھا دیا، 2-3 مرتبہ ایسے کیا، یہ ہر بار وہی کہتے تھے۔ یہ بولے ان کا مزاج عالی سازگار کب ہوگا؟ 2 ڈاکٹروں کو بھیجا، جاؤ دیکھ کے آؤ۔ ڈاکٹر لوگ چیک کرنے آئے نا، تو آپ لکھ رہے تھے، یہ اتنی تیزی سے لکھ رہا ہے آدمی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں سے لکھ رہے تھے اس وقت۔ تو ڈاکٹر دیکھ کے حیران کہ ایک آدمی کے پاس ایک ہی دماغ ہوتا ہے، ایک ہی چیز سوچ سکتا ہے نا، ایک چیز لکھے گا، دونوں ہاتھوں سے الگ الگ چیز کیسے لکھ رہے تھے؟ 2 دماغ کام کر رہا ہے کیا ان کا؟ تو آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا الحمدللہ، نہیں بخار وخار کچھ بھی نہیں ہے آپ کو، تو ہاتھ پکڑا دیے۔ جب ہاتھ پکڑے تو توا کے جیسے گرم تھا ہاتھ، بولے اتنا تیز گرم، اتنا تیز بخار، اور یہ آدمی لکھ رہا ہے بیٹھ کے، یہ تو 100 ڈگری کے پار بخار معلوم ہوتا ہے، اس کو بستر میں ہونا چاہیے، آدمی لکھ رہا ہے۔ آپ نے تبسم فرمایا، تبسم فرما کے فرمایا تمہیں کیا لگا؟ بس ہو گیا، ہم کو سمجھ لیے۔ وہ گئے کورٹ میں، جا کے انہوں نے دونوں ڈاکٹروں نے اپنا معائنہ بتا دیا کہ حضرات ان کے لوگوں کے فیس سننا بند کرو، آپ یہ اتنی تیز بخار میں کام کر رہے ہیں، ہم لوگ دیکھ کے حیرت میں پڑ گئے، اتنا تیز تھا کہ بدن پہ ہاتھ رکھتے رکھتے ہم لوگوں کا ہاتھ گرم ہو رہا تھا، اور وہ دونوں ہاتھ سے لکھ رہے ہیں، اور چہرے پہ بشاشت ہے، خوش ہیں، کوئی تکلیفیں نہیں ہے، لکھ رہے ہیں، بیٹھے ہیں، کوئی سہارا نہیں، کچھ نہیں، ٹناٹن ہے وہ، اتنا تیز گرم ہے۔ کیوں میاں امجد علی بولے آپ تو کہہ رہے تھے ان کا مزاج عالی ناسازگار ہے، تو فرمایا یہی تو ہے مزاج عالی ناسازگار، خارج کر دیا۔ بولے مولانا کا کیس یہاں سے دفع کیا جاتا ہے یہ ہے، سمجھ گئے؟ تو عدالتیں ہم سے سی گئی۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ آپ کبھی کیوں نہیں جاتے، کچھ ہو جائے؟ فرمایا میں ان کو عدالتیں نہیں مانتا، تو ان کے پاس فیصلے کے لیے کیوں جاؤں گا؟ یہ کچہریاں ہیں، کیا فرمایا؟ یہ کچہری ہے، عدالت نہیں ہے۔ عدالت تو مصطفیٰ کریم کی بارگاہ ہے، فیصلے تو ہم کرتے ہیں بیٹھ کے۔ واقعی میں سرکار اعلیٰ حضرت نے فیصلے کیے، کوئی بات آپ کے پاس آ کے اٹکی رہ گئی ایسا کبھی نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ 20 سال تک نوٹ کا مسئلہ عرب شریف کے علماء کے درمیان زیر بحث تھا۔ نوٹ پہلے نہیں چلتے، پہلے سکے چلتے تھے، کہیں چاندی کے، کہیں سونے کے، کہیں کچھ کے، کہیں کچھ کے، یہاں تک کہ ہمارے ہندوستان میں چمڑے کے بھی سکے چلے تھے، نادر شاہ کے زمانے میں سکے چلتے تھے، پیسے۔ اب نوٹ بنا تو نوٹ کے اوپر سے بہت سارے سوالات کھڑے ہوئے۔ اب ایک نوٹ دے کے 2 لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے، سود ہو جائے گا تو نہیں؟ اچھا نوٹ رکھا ہے تو اس پہ زکوٰۃ واجب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس میں بیاج جاری ہوگا نہیں ہوگا؟ یہ نوٹ کو کیا مانیں گے؟ نوٹ کو مال مانیں گے کہ یا نوٹ کو مال کی سند مانیں گے یا چیک مانیں گے، کیا مانیں گے؟ یہ سب 12 طرح کے سوالات عرب شریف میں علماء کے پاس پڑا تھا۔ دنیا بھر کے علماء آتے، ان کے سامنے یہ سوالات عرب کے علماء مسجد حرام شریف کے، کعبہ شریف کے امام صاحب پیش کرتے، وہ چپ چاپ چلے جاتے، بولے جو آپ نہیں حل کر پا رہے ہم کیا کریں گے؟ اعلیٰ حضرت گئے حج کرنے، ان کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا گیا، 1 گھنٹے میں بیٹھ کے جواب لکھ کے دے دیا، اور ان کتابوں سے حوالے دیے جو وہ حرم شریف میں رکھے ہوئے تھے۔ آپ کو کتاب لے کے تو نہیں گئے تھے، حوالے ایسے دیے کہ ان کی کتابوں میں وہ حوالے موجود تھے، اور وہ سب غافل تھے۔ جب یہ شیخ عبداللہ مرداد اس کتاب کو پڑھنے لگے نا، اعلیٰ حضرت نے جو جواب لکھا، اس کو پڑھتے 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 جب پہنچے حوالے کے پاس، اس کو دیکھ کے آنکھیں روشن ہو گئی، ان کی چہرہ تمتما اٹھا، اور بلند آواز سے چلائے، واللہ ما غاب اسماعیل بن خلیل من هذا النص الصریح، اللہ کی قسم اسماعیل بن خلیل اس صریح نص کے موجود ہوتے ہوئے کہاں غافل رہے اتنے دنوں تک، 20 سال سے نہیں جواب بتا پائے۔ یعنی حرم شریف کے مفتی اعظم تھے وہ اسماعیل بن خلیل، یہ کہاں غائب رہے؟ وہ حوالہ موجود تھا، فتح القدیر نام سے ایک کتاب ہے جی، وہ 8ویں صدی عیسوی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، 8ویں صدی عیسوی ہجری کی، 8ویں صدی ہجری کی کتاب ہے، یعنی 400-500 سال پہلے، اعلیٰ حضرت سرکار سے 600 سال پہلے، 700 سال پہلے کی کتاب ہے۔ اس میں وہ اب موجود تھی، اس میں لفظ لکھا تھا لو باع کاغذۃ بألف دراہم جازا،
اگر کوئی کاغذ کا ٹکڑا 1000 میں بیچے تو جائز ہے۔ اس زمانے میں اعلیٰ حضرت سرکار سے 700 سال، آج سے 800 سال پہلے کوئی یہ سوچ سکتا تھا کہ کاغذ کا ایک ٹکڑا 1000 روپے میں بکے گا؟ نہیں سوچ سکتا تھا۔ مگر ہمارے اولیاء بزرگان دین جو علماء کرام ہیں نا، یہ اولیاء ہوا کرتے تھے، ان کو زمانے کے آگے کی چیزیں نظر آتی تھیں، ان کو پتہ تھا کہ میرے سے 700 سال کے بعد کاغذ کا ایک ٹکڑا 1000 کا ہوگا، پہلے لکھ ڈالے، پہلے لکھ ڈالے، یہ جائز ہے۔ پھر اس پر اعلیٰ حضرت سرکار نے پورے 12 سوالوں کے جوابات لکھ مارے، سمجھ گئے؟ یہ ہے، اس کو کہتے ہیں عدالت۔ مقدمہ آیا ہے تو فیصلہ سن کے جانا، اور یہ تیور بریلی میں آج بھی باقی ہے۔ یہ سرکار تاج الشریعہ کے زمانے تک تو رہا، اب آگے اللہ ہی جانے۔ یہاں پہ جو سوال آتا ہے اس سوال کا جواب ملے گا۔ مقدمہ پیش ہوا تو فیصلہ سن کے جانا پڑے گا، ادھورے میں خارج نہیں کیا جاتا مقدمہ۔ وہاں دنیا کی تمام عدالتوں میں کہیں بھی کچہری وغیرہ چلے جاؤ، بہت سے مقدمے ایسے ہوتے ہیں خارج کر دیے جاتے ہیں، مطلب ہم اس کا فیصلہ نہیں دیں گے یا سننے لائق نہیں ہے۔ بریلی ایک ایسی عدالت ہے یہاں ہر مقدمے کا فیصلہ ہوتا ہے، کسی کو مایوسی نہیں ملتی، چاہے مقدمہ کرنے والا ہی مجرم قرار پائے، اسی کے اوپر پوا دھر دیتے ہیں، غلط تم ہو تو ہو، سمجھ گئے؟ ہمارے سنیوں میں بہت بڑے عالم ہوا کیے، بہت اچھے مناظر تھے، انتخاب قدیری نام سے۔ ان کے دادا پیر کا نام اللہ میاں ہو گیا، ان کا نام کچھ اور تھا لیکن اللہ بولا کرتے تھے تو لوگوں نے ان کا نام ہی کر دیا اللہ میاں۔ اب اللہ میاں کہتے تھے۔ اس کا سوال آیا تھا حضور تاج الشریعہ کے ہاں، انتہا قدری بھاگتے ہوئے آیا، بولے آپ اس سوال کا جواب نہیں دیں گے؟ فرمایا کیوں، میں تمہارے یہاں سے نوک گزاری کھا کے بیٹھا ہوں کیا؟ بریلی شریف ہے یہ۔ سرکار اعلیٰ حضرت کے دارالفتہ سے سوال تشنا نہیں رہتا، جواب دیا جائے گا۔ تو اب یہ کیا ہے، اپنے حساب سے دولت مند آدمی ہے انتخاب قدری، برتن کے بہت بڑے فیکٹری ہے ان کے یہاں برتن کی، بول دیا کچھ راستہ نکال لیجیے، راستہ کچھ نہیں، بندے کو اللہ کا نہ شرک ہے، سیدھا آپ نے لکھ مارا، وہ نکل ہی گیا۔ پھر وہ برائیاں کرنے، حضور تاج الشریعہ کی برائی، سرکار مفتی اعظم ہند کی برائی کرنے لگا، وہ کرتے کرتے جہنم رسیدے ہو گیا، نکل ہی گیا، خرابات کر لیا اپنی۔ تو وہاں سے کوئی بھی مصلحت نہیں چلتی، ہو جو آیا حق کو حق، باطل کو باطل کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ بریلی کا تو بڑا امتیاز ہے، سمجھ گئے؟ ایک وقت تھا نسبندی کے تعلق سے ہمارے ہندوستان کے بڑے بڑے دارالعلوموں نے فتویٰ دے دیا تھا، وہ فتویٰ لینے سرکار مفتی اعظم ہند کے پاس بھی حکومت کے طبقہ کے لوگ پہنچے، ہے نا؟ مگر سرکار مفتی اعظم ہند کو جانتے نہیں تھے یہ کیا چیز ہے، بولے سب مولانا لوگ تو اپنی رائے دے دی ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ بولے ملعون، شریعت میں میری رائے چلے گی؟ سفر رضا کیا چیز ہے؟ میں تو شریعت کی خدمت کا غلام ہوں، میں اس میں رائے داخل کروں گا؟ اگر رائے ہی داخل کرنا ہو تو پھر میں مسلمان کہاں رہوں گا؟ شریعت میں رائے نہیں چلتی، شریعت میں حکم جو شریعت کا آ گیا وہ قبول کرتے ہیں مسلمانوں نے، کہیے مطلب ہے، تو اس کو بچتے ہیں عدالت۔ ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ ابھی ایک سوال اور آیا تھا کہ یہ حضرات نے جو رجب کے مہینے میں جہاد کر لیا تھا، رجب کی 1 تاریخ کو حرام مہینہ تھا، اس میں لڑائی کرنا حرام تھا، اب ان لوگوں نے غلطی ہو گئی، تو اب کچھ لوگوں نے کیا کیے کہ اب یہ جو جہاد کر لیے چلو ان کو اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ کچھ لوگوں نے ایسا، چونکہ وہ غلط تھا کرنا تو ثواب سے محروم رہے، گھر بار چھوڑے، باہر گئے، لڑے، زخم بھی کھائے، دشمن بھی مارے اور کوئی ثواب بھی نہیں ہوا۔ یہ باتیں اٹھانا شروع کی، منافقین تھے نا، یہ منافقین جگہ جگہ شوشہ چھوڑتے تھے۔ اس لیے اسلام میں کیا ہے، اسلام کا مزاج کیا ہے، تسلیم، قبول کرنے والا مزاج، اس میں مین میک نکالنا، نقطے بازی کرنا، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے، یہ منافقین کا مزاج ہے۔ نقطے نکال کے کھود کر کے کسی کے عمل کو باطل ماننا، طرح طرح سے کمی ڈھونڈنے کے نکل جانا، یہ منافقین کا طریقہ ہے۔ تو وہ وہاں باتیں یہ ہونے لگ گئی۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک وہ جو ایمان لائے اور وہ جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے گھر بار چھوڑے،
اللہ کی راہ میں لڑے، وہ رحمت الہی کے امیدوار ہیں، ان کو نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ تم زبردستی ان کو مایوس مت کرو، وہ رحمت الہی کے امیدوار ہیں اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ہاں، عبداللہ بن جہش کی سرکردگی میں جو مجاہدین گئے تھے ان کے بارے میں بعض لوگوں نے اس طرح کی باتیں کہی، اب چونکہ بے خبری میں انہوں نے لڑائی لڑ لی تو اس لڑائی کا ثواب بھی نہیں ملے گا ان کو، حالانکہ جہاد کا بڑا ثواب ہے، وہ ثواب بھی نہیں ملے گا، اور طرح طرح کی باتیں کرنے لگی۔ تو ان کو بتا دیا گیا کہ ان کا جہاد مقبول ہے، اس پر انہیں امیدوار رحمت الہی رہنا چاہیے، ان کو ثواب ملے گا۔ اچھا، یہاں پہ یرجون رحمت اللہ کہا ہے، ان کو رحمت کی امید رکھنی چاہیے۔ اس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ اہل سنت والجماعت کا ایک عقیدہ ہے کہ کسی بھی عمل کا ثواب اللہ کے اوپر واجب نہیں ہوتا۔ بے شک بے شک، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ بے شک، اہل سنت والجماعت یہ مانتے ہیں کہ ہم چاہے جتنے بھی اعمال خیر کریں، اللہ کے اوپر اس کا اجر دینا واجب نہیں ہوتا، بے شک بے شک، اس کا فضل ہے۔ بے شک، ہم صرف امید لگا سکتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی، وہ چاہے تو قبول فرمائے، بے شک بے شک، چاہے تو اس کا ثواب ہم کو دے دے، بے شک، اور وہ نہ چاہے تو کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے اس کے اوپر لاگو ہو کہ چلے نماز پڑھ جائے تو ثواب دینا پڑے گا، نہیں۔ بے شک، معتزلہ وغیرہ، کررامیہ، مجوسیہ، قدریہ، جبریہ، یہ فرقے کچھ ایسے ہیں، اسے معلوم نہ کون لوگ ہیں، اب نہیں ہیں، مر گئے۔ خارجی لوگ بھی یہ مانتے ہیں، معاذ اللہ، یہ خارجیوں کی نسل سے آج کے وہابی ہے، یہ مانتے ہیں کہ نیک اعمال کا ثواب دینا اللہ کے اوپر واجب ہے۔ گویا کہ ان کے لیے کوئی ایسا بھی قانون ہے جو اللہ کے اوپر بھی لاگو ہوتا ہے، ہمارے یہاں یہ ہے کوئی قانون نہیں۔ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ جہاد کرنے جاتا ہے آدمی، جہاد سے بھی بڑھ کے کوئی عمل ہے، اپنی جان کو خطرے میں لے جا کے پیش کرتا ہے، مارتے بھی ہیں مرتے بھی ہیں، جہاد میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں نا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ان کو چاہیے کہ وہ رحمت الہی کے امیدوار رہیں، یہ نہیں کہ ان کو ثواب مل گیا یا میں دے دوں گا، یہ نہیں فرمایا، امیدوار کہہ رہے ہیں، مطلب ثواب واجب نہیں ہوا، ان کو امید کرنی چاہیے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔